جی عمر بھائی، ایک اور کویشچن ہے جو کہ اودین کی طرف سے ہی ہے کہ بچے جی کی تعلیمی نشو و نما اور اس کے شعور و ادراک اور فہم کیسے اجاگر کیا جائے جبکہ وہ اس سٹیج پہ نہیں ہوتا، لیکن یہی ایک بیس ہوتی ہے، فاؤنڈیشن ہوتی ہے بچے کو بہتر بنانے کے لیے. تو اس میں آپ مختصر کیا بتائیں گے؟ میں جناب مختصراً یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر یہ کوئی 3 4 چیزیں ہیں وہ لے آئیں. جی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں سے پیار کریں. اور پیار کا مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو بگاڑ دیں. پیار سے مراد یہ ہے کہ ان سے نرمی کا برتاؤ کریں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میرا جو اب بچہ ہے الحمدللہ سے ابھی اس کی 5 سال عمر سے زیادہ ہو گئی ہے، لیکن جب سے وہ بولنا اس نے شروع کیا ہے 2 3 3 سال کی عمر سے، وہ مجھے روزانہ کہتا رہا ہے کہ بابا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں مسجد جا رہا ہوں. تو پھر وہ کہتا ہے میں نے بھی آنا ہے. تو پھر میں اس کو کہتا رہا ہوں کہ آپ تھوڑے بڑے ہو جاؤ پھر آپ کو بھی میں لے جاؤں گا. اور روزانہ وہ یہ کویشچن کرتا، میں روزانہ یہی جواب دیتا. اب اگر میں اس کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرتا تو کیا وہ مجھے کبھی کہتا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جی. مسجد جانا ہے؟ جی نہیں. کیا وہ کبھی میرے سے نہیں کرتا نا. جی. تو اب یہ ہے چیز کہ اب میں نے ماشاء اللہ سے مثال کے طور پہ داڑھی رکھی ہے. اگر میں اپنے بچے کو سختی سے پیش آتا ہوں، یہ بچہ جب بڑے ہوگا تو یہ ہر داڑھی والے آدمی سے گھبرائے گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے ذہن میں وہ میموری بیٹھی ہوگی بچپن کی. تو پہلی چیز اپنے بچوں سے پیار کریں. ہمارے جو دیندار لوگ ہیں ان کے ذہنوں میں ایک امیج بیٹھا ہوا ہے کہ دینداری کا مطلب ہے کہ آپ سٹرکٹ ہو جائیں، کہ آپ ہر چیز پہ پابندی لگائیں، جائز چیزوں پہ بھی، کہ آپ ایکسٹرا سخت ہو جائیں. یہ چیز بچے کے ذہن پہ برا اثر چھوڑتی ہے. سب سے پہلی چیز اپنا رویہ، اپنے اخلاق، اس کو درست کرنا ہے. اپنی اگزامپل سب سے پہلے ٹھیک دینی ہے. دوسری چیز قرآن مجید، اس میں سب سے پہلی تجوید ہے کہ قرآن کا تلفظ ٹھیک ہو. اس کے بعد نماز کے الفاظ ہو گئے، اس کا تلفظ ٹھیک ہو. اس کے بعد جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ ہے قصص النبیین. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ انڈیا کے بہت بڑے عالم تھے. ان کی کتاب ہے قصص النبیین، انبیاء علیہم السلام کے واقعات قرآن کی روشنی میں آسان زبان میں. یہ جو ہے اپنے بچوں کو سنائیں، یہ واقعات جو انبیاء علیہ السلام کے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سنانے کے بعد ساتھ ساتھ آپ جب قرآن بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو اس کا ترجمہ شروع کر دیں. کہ قرآن مجید کا جتنا حصہ تلاوت کیا اس کا ترجمہ بھی ساتھ ساتھ وہ ان کو پڑھایا، تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ قرآن مجید میں جو لکھا ہوا ہے اس کے معنی کیا ہیں. اچھا، قصص النبیین میں نے پہلے اس کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ قرآن مجید میں جو بھی واقعات ہوں گے اس کا کانٹیکسٹ، بیک گراؤنڈ اگر ذہن میں ہوگا تو اس کو سمجھنا ایزی ہو جائے گا. جی. قصص النبیین قرآن کا ترجمہ، اس کے ساتھ سیرت النبی، کوئی بھی ایزی بک، ایزی ٹو انڈرسٹینڈ کنسائز سیرت النبی، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اوور آل زندگی کا کیا وہ ایک خاکہ ہے، وہ بچے کے ذہن میں شروع سے بیدار کر دیا جائے، اس کو بتا دیا جائے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. یو کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ ایک اسکول کے اندر ٹیچر نے بچوں سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ کسی نے کہا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا انجینئر، کسی نے کہا ڈاکٹر. ہر بچے نے اپنا اپنا کیا. ایک مسلمانوں کا بچہ تھا، اس نے کہا میں بڑے ہو کے صحابی بننا چاہتا ہوں. ماشاء. وہ ٹیچر کرسچن تھی اور اس
معلوم نہیں تھا کہ یہ صحابی کیا چیز ہے، اس نے اس کی ماں سے کال کیا اور اس کو کہا کہ بھئی آپ کا بچہ یہ کہہ رہا تھا. باقی بچوں نے کہا انجینئر، ڈاکٹر. آپ کے بچے سے پوچھا گیا تو اس نے کہا یہ صحابی کیا چیز ہوتی ہے. تو اس کی ماں نے کہا بھئی آپ ہمارے گھر وزٹ کریں، میں پھر آپ کو تفصیل سے بتاتی ہوں. وہ خیر اس کے گھر چلی گئی تو اس کی ماں نے کہا بھئی ہم مسلمان ہیں، 1400 سال پہلے ہمارے پروفٹ آئے تھے، پروفٹ محمد صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم. وسلم. ان کے فرینڈز اور کمپینینز جو تھے ان کو عربی میں صحابی کہتے ہیں. ہمارے گھر میں روزانہ تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال کی، اور اس میں صحابہ کے واقعات ہم اپناتے ہیں. تو صحابہ کی بار بار فضائل سن سن کے ان بچوں میں اتنا شوق پیدا ہو گیا ہے کہ اس وجہ سے اس نے کہا جی میں بڑے ہو کے صحابی بننا چاہتا ہوں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. یہ ایک کافر سیکولر جو معاشرہ ہے جس میں مسلمان مائنورٹی میں ہیں، یہ اس کے ایک گھرانے کی بات ہو رہی ہے جس کے گھر میں شروع سے دینی تعلیم کے اوپر توجہ دی گئی. ٹھیک ہے. ماں اور باپ بچوں کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، ان کو دین کے بارے میں فرینڈلی انداز میں بتا رہے ہیں. اس بچے کے دل میں جذبہ پیدا ہوا، اس نے یہ بات کی. ماشاء ایک اللہ. اور واقعہ جی اسی حوالے اسی ترتیب سے کہ غالباً پاکستان کے کسی گھر میں ایسا ہوا یا باہر کے کسی کنٹری میں، بہرحال وہاں پہ کیا ہوا کہ ایک ماں اپنے بچوں کو سیرت کے بارے میں بتا رہی اور وہ کئی دن تک وہ سلسلہ چلتا رہا. اور آخر میں جب وصال کے اوپر بات آ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا فلانی تاریخ کو، بچوں کے دل میں اتنا شوق پیدا ہوا سیرت سن سن کے کہ ان میں سے ایک بچے نے کہا کہ جی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بھی ملنا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر ان کی جو والدہ ہیں انہوں نے کہا کہ جی وہ تو 1400 سال پہلے ان کا وصال ہو گیا تھا. تو وہ بچہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع ہو گیا کہ بھئی کیوں وصال ہو گیا تھا، میں نے تو ملنا تھا. ٹھیک ہے. اب یہ چھوٹے معصوم بچوں کے جذبات ہیں جن کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن ان کو ماں باپ گھروں میں ان کی تعلیم اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ جناب ان کے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا اور ایسے دینی جذبات آئے. ٹھیک ہے. جی. سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام، قرآن کا ترجمہ، سیرت النبی، صحابہ کے واقعات. ٹھیک ہے. اور اسلامی تاریخ سمرائزڈ وے میں، اسلامی تاریخ. ٹھیک ہے نا. یزید کے دور سے لے کر خلافت عثمانیہ کے جو ٹوٹا ہے جب یہ سلطنت عثمانیہ، یہ ساری ہسٹری کنسائز وے میں، سمرائز وے میں بتائی جائے، جس کا مین تھیم یہ ہو تک مسلمان قرآن و سنت سے جڑے ہوئے تھے، وہ ہر میدان میں لیڈ کر رہے تھے. جب انہوں نے قرآن و سنت چھوڑا، ناچ گانے میں اور عورتوں میں اور شرابوں میں یہ پڑ گئے اور لگژریز میں پڑ گئے، ناجائز دولت کا ناجائز استعمال اور آسانی کا شکار، آسانی کا شکار ہو گئے، تو یہ زوال کا شکار ہو گئے. یہ 4-5 چیزیں جو ہیں اگر یہ کنسسٹنٹ بیسس کے اوپر ایک ترتیب سے بچوں کو سکھائی جائیں اور اپنا کردار بھی مثبت رکھا جائے، تو میرا خیال ہے نہ صرف بچوں کی صحیح نشو و نما ہوگی، بلکہ قادیانیت، منکر حدیث اور اس قسم کے صحابہ کے بارے میں بغض اور نفرت، یہ جتنے بھی فتنے ہیں، جتنے بھی یہ دہریہ پن، ٹھیک ہے، سیکولرزم اور یہ جتنے بھی باطل نظریات ہیں، ان سب کو آسانی سے شکست ہو سکتی ہے. کوئی بھی باطل نظریہ بچے پہ کبھی غالب آ ہی نہیں سکتا اگر یہ 4-5 چیزیں کنسسٹنٹ بیسس پہ کر لی جائیں.